بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں انگارے کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے معذرت، تھوڑا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، کچھ وجوہات تھیں۔ بہرحال ناظرین، میرا یہ پروگرام 21 اپریل 2021 سے 27 اپریل 2021 تک کے لیے ہے۔ ناظرین، شروع میں حسب روایت سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے اس ہفتے پاکستانی معیشت ٹھیک رہے گی، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوگا اور مذہبی خیالات کے لوگ تھوڑا ہائپر اور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا غصے میں آئیں گے، جبکہ باقی عوام پرسکون رہیں گے۔ تعلیمی معاملات دوبارہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وبائی امراض اور کرونا کے وار ابھی جاری رہیں گے۔ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، مختلف ہیلے بہانوں سے حکومت کو الجھائے رکھے گی۔ اور آج کل ایک اہم بات چل رہی ہے جناب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ضمانت ہوگی کہ نہ ہوگی۔ اس حوالے سے تو ذائچے کے مطابق ابھی شہباز شریف صاحب کی مجھے ضمانت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، باقی بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اور عوام میں کاروباری رجحان بڑھے گا، لیکن یہ رجحان بڑھا ہونے کے باوجود کاروباری جو معاملات ہیں وہ تھوڑے نرم رہیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھا مختصر پاکستان کے حوالے سے جو اس ہفتے پیش آ سکتے ہیں معاملات۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل۔ برج حمل والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ چاند بہترین نظر سے برج حمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں سورج حالت شرف میں بیٹھا ہے اور عطارد بھی یہاں بہترین کیفیت میں بیٹھا ہے اور زہرہ بھی برج حمل میں بڑی بہترین کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو گویا برج حمل والوں کی کیفیت اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی شہرت، ان کی عزت رتبے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ لوگ برج حمل والے جو چاہیں گے وہ کامیابی سے حاصل کر پائیں گے۔ ان کے مالی معاملات ٹھیک رہیں گے، البتہ ان کے لیے کسی کو قرضہ دینا وہ ابھی مناسب نظر نہیں آ رہا۔ اگر انہوں نے کسی کو قرضہ دیا تو شاید وہ لمبے عرصے کے لیے چلا جائے گا۔ جب میں ان کے اگلے خانے میں آتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے اور مریخ یہاں اچھی کیفیت میں بیٹھا ہے اور ان کے اپنی کیفیت برج حمل والوں کی بہت شاندار ہے۔ تو گویا نئے تعلقات ان کے بنیں گے اور ان کے تعلقات ایسی جگہ بن رہے ہیں جیسے حکمران طبقہ ہوتا ہے یا ایسے لوگ جو عدالت سے منسلک ہوتے ہیں یا پولیس سے منسلک ہوتے ہیں یا آرمی سے منسلک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ان کے روابط بنیں گے برج حمل والوں کے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند حالت اوج میں بیٹھا ہے، اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے۔ تو ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ نہایت شاندار جائیں گے، نہایت پرسکون جائیں گے اور ایک دوسرے کی عزت مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے یہ اپنے گھر میں رہیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بھی بہتر ہیں، ان کی اولاد کے معاملات بھی بہتر ہیں اور یہ لوگ ان میں سے اگر کوئی اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئر بھی نہایت کامیاب رہیں گے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ ان کے لیے صحت و تندرستی
والا ہفتہ ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں رکھے اور اپنی رحمت میں رکھے۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک زہرہ ان کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو گویا زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ نہایت عالی شان اور خوبصورتی سے جائیں گے، اچھے جائیں گے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے، گویا اس ہفتے ان کو اپنے فیصلوں پر یا اپنے منصوبوں پر تھوڑی بریک رکھنی چاہیے، اتنی تیزی سے آگے مت بڑھیں، نہایت سوچ سمجھ کے اور مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے ان کے کوئی سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سنیچر یعنی زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، حالت عوج میں بیٹھا ہے، تو ان کے کاروباری جو معاملات ہیں وہ نہایت عالی شان رہیں گے۔ اور ایسے لگ رہا ہے جیسے برج حمل والوں میں سے کئی لوگ، ان کا تعلق تو برج حمل سے ہوگا، اور کئی ایسے دوست ہوں گے جو کچھ چھوٹی موٹی صنعت بھی لگا سکتے ہیں۔ برج حمل کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، جیسے دودھ سے بنی ہوئی دہی ہے، رس گلے ہیں، رس ملائی ہے، اس طرح کی دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی شے یہ خیرات کر سکتے ہیں، دودھ چاول بانٹ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کے لیے برج حمل والوں کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ورد رکھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ ان کا جو زیادہ تر وقت ہے وہ خاموشی سے گزرے گا، یعنی یہ زیادہ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، تو ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، اچھے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند حالت عوج میں ان کی کیفیت کو یوں درشا رہا ہے، یوں بتا رہا ہے کہ ان کے نئے تعلقات بڑھیں گے اور پرانے تعلقات ان کے لیے مدد و معاون ثابت ہوں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے تھوڑی سی ان کو ڈسٹربنس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ پریشانی حاصل ہوگی، فیملی کی طرف سے کچھ مسائل سامنے آئیں گے جن کو آپ کو حل کرنا ضروری ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات آپ کے لیے تھوڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اولاد کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے، اور آپ کو اولاد پر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر جو ہے ان کے لیے اس وقت پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ جب آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے یہ ہفتہ ٹھیک رہے گا، ہاں البتہ جسم میں ہلکے پھلکے درد کا احساس یہ رہے گا، جیسے تھکن طاری ہو جاتی ہے۔ اور جب میں 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت سے نظر آ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا کھچاؤ رہے گا، خاموشی سے آپ یہ وقت گزاریں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی اس وقت آپ کے لیے بہتر ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل حالت عوج میں ہے، اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ دے جائے گا یہ سفر۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، کاروباری معاملات یا روزگار کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ خیرات ہے کہ روٹی سالن یہ خیرات کریں، ان کے لیے یہ روٹی سالن کی خیرات کرنا بہت بہتر ہے۔ اور ان کے لیے برج ثور والوں کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ استغفار کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ پورا پڑھیں اور اس کا کھلا ورد رکھیں، آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔
اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ ان کی اپنی کیفیت جو ہے وہ کافی بھرپور انداز سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انتہائی جارحانہ انداز سے اور خود اعتمادی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ کے مالی معاملات بہتر رہیں گے، ہاں البتہ تھوڑے سے اخراجات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلقات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، آپ کو ان سے صحیح مدد ملے گی۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے، اور فیملی کے ساتھ آپ کا بڑے بھرپور اعتبار اور اعتماد کے ساتھ معاملات چلتے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا افیئر اس وقت کامیابی کے دروازے بجا رہا ہے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، تو آپ کو گلے کی تکلیف ہو سکتی ہے، گلے میں خرخراہٹ یا خارش یا اس طرح کو ہلکی پھلکی کھانسی وغیرہ گلے کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس وقت آپ اپنے منصوبے نہایت عالی شان بنا رہے ہیں اور فیصلے بھی نہایت مستند انداز سے کر رہے ہیں جو آپ کو فائدہ دے جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، البتہ آپ کے روحانی معاملات جو ہیں وہ بہت عالی شان انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روزگار کے معاملات جو ہیں، خواہ وہ تجارت ہے خواہ وہ ملازمت ہے، وہ بہترین کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ برج جوزہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ نقدی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، خواہ سکوں کی صورت میں خواہ روپوں کی صورت میں نقدی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے برج جوزہ والوں کی جو تسبیح ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ چاند آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کا ہو کے، تو انتہائی کامیابیوں والا یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ مالی معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے، نئے تعلقات بھی بنیں گے اور پرانے تعلقات بھی تعاون پر آمادہ رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بھی تعاون والے اور پیار بھرے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں، آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور آپ کے اولاد کے معاملات بھی آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو تھوڑا وقت دیں، ان سے بات چیت کریں اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئر کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، کہ امکانات یہ ہیں کہ ان کا افیئر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ وقت خاموشی سے کاٹیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کا ہے، کوئی بڑا پرابلم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اگر ہوا تو صرف نزلہ اور زکام ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، گویا آپ اپنے فیصلے یا منصوبے آسانی سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور ان سے آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور آپ کو ذرا ضرورت ہے کہ اپنے روحانی معاملات پر تھوڑی توجہ اور بڑھائیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو خواہ روزگار ہے خواہ تجارت ہے، نہایت کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ملازمت کرنے والے افراد ہیں تو یقینی طور پر ان کی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سورج
عالم شرف میں آ کے بیٹھا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ عطارد اور زہرہ کی امداد بھی حاصل ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ ترقی روزگار میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور بالخصوص بزرگ خواتین کی خدمت کرنا بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اور اس ہفتے جو آپ کی تسبیح ہے برج سرطان والوں کی، وہ ہے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کھلا ورد رکھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ اچھا نہیں ہے، تھوڑا مشکل، تھوڑا تھکن والا ہوگا، بھاگ دوڑ کریں گے لیکن وہ بھاگ دوڑ بیکار جائے گی۔ ہفتے کا آدھا حصہ، پہلا آدھا حصہ اسی طرح گزرے گا، جبکہ دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا۔ مالی معاملات ان کے ابھی جہاں ہیں جیسے ہیں اسی بنیاد پر رہیں گے، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی، کچھ کمی نہیں ہو رہی۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات تو نہیں بن رہے، البتہ پرانے تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات تھوڑے سے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی توجہ چاہیے اپنی فیملی پر، وہاں کچھ جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، فیملی کے اندر کچھ مخالفتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، تو احتیاط سے آپ اپنا یہ معاملہ چلائیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی اولاد کے معاملات بھی ٹھیک جا رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل عالمی اوج میں ہے، تو گویا کوئی بڑے مرض کی تو دلیل نہیں ہے یہ، ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، پیٹ کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے لیے دوا دارو ضرور کریں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، گویا زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے اور پیار بھرے رہیں گے، عزت اور اعتماد کے ساتھ آگے چلیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اپنے فیصلے تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زوجہ یا اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ اپنے فیصلے صادر کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے روحانی معاملات جو ہیں وہ نہایت عروج پر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اسی طرح بنائے رکھے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات تھوڑے سے آپ کو تنگ ہوتے ہوئے اس ہفتے آئیں گے، کچھ تھوڑی سی مشکل بھی پیش آئے گی۔ تو کاروباری یا روزگار کے جو معاملات ہیں، تو خواہ وہ تجارت ہے خواہ وہ ملازمت ہے، اس میں کچھ دباؤ دیکھنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے 7 اناج خیرات کرنا، 7 قسم کے اناج ملا کے پرندوں کو ڈالنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور برج اسد والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا حافظو یا حفیظو، یہ 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یا حافظو یا حفیظو، یہ تسبیح آپ کو بہت آسانیاں عطا کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ ہفتے کے آخری جو 2 دن ہیں ان میں تھوڑا سا کھنچاؤ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن اوورال ٹھیک رہے گا۔ مالی معاملات بہتر رہیں گے، لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ذہانت اور سوچ سمجھ ضرور اختیار کرنی ہوگی، آنکھیں بند کر کے مت چلیں۔ جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے جہاں جہاں تعلقات ہیں وہاں کچھ مسائل جنم لے رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی توجہ دیں، اپنے ان مسائل پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ نئے تعلقات تو خیر ابھی نہیں بن رہے، لیکن پرانے تعلقات میں ٹوٹ پھوٹ آ جائے تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔
جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات ویسے تو ٹھیک رہیں گے، لیکن فیملی کی وجہ سے ایک دباؤ کا سامنا رہے گا آپ کو۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہت بہتر چلیں گے، آپ کی اولاد کے معاملات اگر ہیں تو وہ بھی بہتر رہیں گے، اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اگر کوئی مرض بڑھے تو پھر وہ جگر سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ذرا سے کھچاؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی قوت فیصلہ اور منصوبہ سازی نہایت عالی شان اور کامیابی سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، جہاں بھی سفر کرنا چاہیں آسانی سے آپ کا سفر ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روزگار کے جو معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے اس ہفتے، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ برج شبلہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے لہسن اور گڑ۔ لہسن اور گڑ یہ دونوں چیزیں، ایک لہسن کی پوتھی اور ایک گڑ کی بھیلی، یہ دو چیزیں لے کے آپ اپنے ہاتھوں سے بہتے پانی میں پھینکیں، صاف ستھرا پانی ہو، نہروں کا پانی ہو یا دریا کا پانی ہو، بہتے پانی میں پھینکیں۔ یہ صدقہ کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اس ہفتے۔ اور اس ہفتے برج شبلہ والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ ان کے مالی معاملات کچھ صحیح نہیں جائیں گے۔ مالی حوالوں سے کچھ دباؤ کا سامنا ان کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر ان پہ کوئی قرضہ ہے تو وہاں سے بھی کچھ پریشانی ان پر وارد ہو سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نئے تعلقات بنیں گے اور پرانے تعلقات بھی قائم رہیں گے، لیکن آپ ابھی ان تعلقات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں ذہل حالت عوج میں ہے، تو گویا آپ کے فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہت احسن انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری ہے، آپ کے تعلیمی معاملات اچھے رہیں گے، آپ کی اولاد آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے گی، اور آپ کا افیئر جہاں ہے وہ بھی آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا۔ ہاں، تھوڑا امکان یہ ہے کہ آپ کی دائیں ٹانگ میں کچھ درد کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت لاجواب چلیں گے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے آپ۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، گویا ابھی آپ اپنے فیصلے یا منصوبوں پر عمل درآمد روکے رکھیں، ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ ان پر آپ آگے بڑھیں، ورنہ آپ نقصان میں چلے جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ ہے، گویا آپ کسی نوعیت کا بھی سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند بھی ہوگا اور کامیابی دینے والا ہوگا۔ اور کوشش کریں اگر سفر کریں تو وہ زیادہ ٹائم کا ہو، تھوڑے وقت کا سفر نہ ہو، تھوڑے وقت کا سفر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند حالت عوج میں ہے، گویا آپ کے روزگار کے معاملات، تجارت ہو خواہ ملازمت ہو، نہایت کامیابی سے اور بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے چاول خیرات کرنا، یعنی پلاؤ بنا کے خیرات کریں، بریانی بنا کے خیرات کریں، یہ خیرات کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔
اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ تو اچھا ہے، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ذرا ماند سی نظر آ رہی ہیں۔ اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ معاملات زندگی میں حصہ نہیں لیں گے، خاموشی سے یہ وقت نکلے گا۔ ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے، اور ان کے جو نئے تعلقات ہیں وہ بنیں گے، اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ اہل علم حضرات میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بہترین کیفیت میں بیٹھا ہے، تو گویا فیملی کے معاملات بہت احسن انداز سے آگے بڑھیں گے، اور امکانات یہ بھی ہیں کہ آپ کوئی اپنے لیے سواری حاصل کر سکیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی تعلیمی معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، اور اولاد کے معاملات بھی ٹھیک جا رہے ہیں، جبکہ اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی خشک مزاجی کی کیفیت ہے، خشک مزاجی بن رہی ہے، یا چھوٹا موٹا کوئی ناراضگی کا معاملہ بن رہا ہے، اس پر قابو پائیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے حوالے سے ایک آپ کی کمر کا درد نظر آ رہا ہے، دوسرا آپ کے سر کا درد نظر آ رہا ہے، اور تیسرا آپ کو گردوں کی تکلیف بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا اپنی دوا دارو پر توجہ دیں۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت خشک انداز سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور امکانات یہ ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے بھی ہوں گے، میاں بیوی کے درمیان ناراضگی کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، آپ جارحانہ قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اس وقت، اور منصوبے بھی آپ کے بڑے جارحانہ ہیں، تو جبکہ آپ کی اپنے گھر میں کیت بیٹھا ہے، تو اس وقت آپ اگر اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کو کافی پچھتاوا دیکھنا پڑ سکتا ہے، تو اپنے فیصلوں پر ذرا نظر ثانی کریں، اس پر قابو پائیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ چھوٹے وقت کے سفر کر سکتے ہیں، تھوڑے وقت کے سفر کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ابھی تھوڑے سے دباؤ کا شکار ہے، کم روزگار حاصل ہوگا، یا کچھ تھوڑا سا بھاری پن آپ کو روزگار کے حوالے سے محسوس ہوگا، تو اللہ خیر کرے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ برج عقرب والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ پین یا پینسل یعنی قلم کی خیرات کریں۔ اسٹوڈنٹس میں قلم لے کے بانٹیں، بچوں میں قلم لے کے بانٹیں، ان کی جو بھی ضرورت ہو اس طرح کی قلم آپ ان میں بانٹیں، یہ خیرات آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی۔ اور اس ہفتے برج عقرب والوں کی جو تسبیح ہے وہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کا کھلا ورد رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، تھوڑا پریشانی والا ہوگا، جبکہ ہفتے کے دوسرے حصے میں تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جب دوسرے خانے میں آتے ہیں تو مالی معاملات ٹھیک رہیں گے، اور اس میں ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، گویا تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، آپ کے دوست احباب آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی میں بھی معاملات ٹھیک رہیں گے، اچھے رہیں گے، لیکن فیملی کے لیے تھوڑی سی بھاگ دوڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج، عطارد اور زہرہ، سورج جہاں بہت عالی شان کیفیت یعنی عالم شرف میں بیٹھا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ شرف میں آتا ہے، تو یہ عالم شرف میں بیٹھا ہے، تو اس خانے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی معاملات جس طرح کے بھی تھے وہ اب بہت عالی شان ہو گئے ہوں گے،
اور آپ کی اولاد آپ کے لیے فخر کا سبب بن جائے گی، اور آپ کے جو افیئرز ہیں وہ بھی آپ کے لیے خوشی کا سبب بنیں گے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، گویا آپ کی ہڈیوں میں درد، اس طرح کی کیفیت رہے گی۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان معاملات ویسے تو ٹھیک ہیں، لیکن کوئی بھی چھوٹی سی بات ایک بارود کی شکل اختیار کر سکتی ہے، چونکہ یہاں مریخ بیٹھا ہے، اور مریخ جب آتا ہے تو وہ جدائیگی کے رویے بناتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا وقت احتیاط سے گزاریں، کوئی بھی بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، ورنہ وہ بارود بن سکتی ہے اور آہستہ بستے گھر میں ایک پرابلم سا پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی بہت بہتر ہے، آپ اس وقت بہترین انداز سے سوچ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ کے روحانی معاملات بہت عالی شان چل رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ برج قوس والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کوکنگ آئل یا گھی کی خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ کوکنگ آئل یا گھی، یہ خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور برج قوس والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، اور اس خانے میں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت آسانی سے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی خوشیوں کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس کو آپ اچھی انداز سے کیش بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات نہایت بہتر انداز سے چل رہے ہیں، اس وقت راوی چین ہی چین دکھ رہا ہے، اور آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی نئے تعلقات تو وجود میں نہیں آ رہے، جبکہ پرانے تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کی وجہ سے آپ کو کچھ خوشیاں حاصل ہوں گی، اور آپ کو اپنی فیملی پر فخر ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں چل رہے، آپ کی اولاد کے معاملات بھی آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں، اور اگر آپ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ آپ کا یہ افیئر آپ کے لیے اسکینڈل بن سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، تو گویا آپ کو اپنے بلڈ پریشر کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، بلڈ پریشر کی دوائی میں ناغہ نہ کریں، بہت بہتر رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت اچھے اور عزت اور رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے تو صحیح ہیں اور منصوبہ سازی بھی ٹھیک ہے، لیکن باوجود آپ ان کو صادر نہیں کر سکتے، ابھی رک جائیں گے کسی بھی وجہ سے۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ سفر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے، اور آپ کے روحانی معاملات جو ہیں وہ بہترین جا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر رہیں گے، لیکن باوجود آپ کو تھوڑا سا بھاری پن محسوس ہوگا، ایک دباؤ سا محسوس ہوگا۔ حالانکہ روزگار کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن انرلی آپ کو ایک دباؤ سا محسوس ہوگا۔ برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ سبزی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ سبزی خیرات کرنے آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس ہفتے جو آپ کی تسبیح ہے برج جدی والوں کی، وہ ہے سورہ رحمان۔ کم سے کم 1 مرتبہ روز پڑھ لیں سورہ رحمان، اور وہ بھی اونچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی جو منہ کی نکلی آواز ہے کم سے کم آپ کے کانوں تک واپس آئے۔ سورہ رحمان کو اس طرح سے پڑھیں۔
اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو ہفتہ یہ کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہفتے کا ابتدائی حصہ تو ذرا ناقص ہے، جبکہ دوسرا حصہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ان کے مالی معاملات ان کی گرپ میں رہیں گے اور بہتر رہیں گے، کوئی خدا نخواستہ بڑا نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور نیا مال بھی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں بہت اعلیٰ کیفیت ہے کہ آپ کے نئے تعلقات ہر طرح سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو وہاں سے فائدے بھی حاصل ہوں گے، آپ کو معاونت بھی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، گویا آپ کو اپنی فیملی کی وجہ سے کافی مسائل دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ ہے، گویا آپ کے تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بہتر رہیں گے، لیکن آپ اپنی اولاد پر اپنا ایک دباؤ بنائے رکھیں، ورنہ مشکل میں آ سکتے ہیں آپ۔ اور آپ کے افیئر جو ہیں وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، گویا نزلہ زکام کی کیفیت پیدا ہوگی، نزلہ زکام، کھانسی یا سانس لینے میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ اپنے فیصلے صادر نہیں کر رہے، البتہ ان پر آپ اپنے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد پھر صادر کریں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روحانی معاملات کو جاننا چاہتے ہیں تو نہایت عالی شان جا رہے ہیں، بہت بہترین جا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے تھوڑا سا دباؤ رہے گا، لیکن روزگار چلتا رہے گا۔ برج دلو والوں کو اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور کوئی سا بھی پھول آپ روزانہ ایک نیا پھول لے کے اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے پاس رکھیں ڈیلی۔ یہ ہفتہ آپ پورا تواتر سے اس طرح کریں، یہ ایک لحاظ سے آپ کی خیرات ہوگی، صدقہ ہوگا۔ اور آپ کی جو اس ہفتے کی تسبیح بنتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، نوافل پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے برج دلو والوں کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کے مالی معاملات بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے، اور بڑا واضح نظر آ رہا ہے ان کے مال میں اضافہ ہوگا، ان کو ترقی حاصل ہوگی، مالی ترقی حاصل ہوگی۔ اس کے باوجود جب تیسرے خانے میں آتے ہیں تو وہ تعلقات بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ پرانے جو تعلقات ہیں وہاں سے بھی آپ کی مخالفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن فیملی میں آپ تھوڑا سا غصہ کر سکتے ہیں۔ جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت اعلیٰ رہیں گے، اس کے علاوہ اولاد کے معاملات بھی بہت اعلیٰ رہیں گے، اور آپ اگر افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا افیئر بھی کامیابی سے جا رہا ہے، ٹھیک جائے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ وقت جائے گا، البتہ آپ کی دائیں آنکھ میں کوئی تھوڑی سی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، جیسے دائیں آنکھ میں سے آنسوں کا، پانی کا بہنا، یا دائیں آنکھ میں خارش کا ہونا، اس طرح کا کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی بہترین جائے گی، اچھی جائے گی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات تھوڑا دباؤ کے ساتھ رہیں گے، روزگار کے معاملات میں آپ کو تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، جبکہ آپ کے ایسٹس میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے۔ آپ اگر بھاگ دوڑ کریں گے تو اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو حاصل ہوگا،
آپ کا روزگار مضبوط جمے گا، بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے۔ برج حوت والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہر طرح کی خیرات کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی خیرات کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کی احتیاط کریں کہ وہ جو خیرات کر رہے ہیں وہ کسی مذہبی مقام پر کھڑے ہو کے خیرات کریں، اپنے گھر میں نہ یا سر راہ نہ کریں، کسی مذہبی مقام پر کھڑے ہو کے خیرات کریں۔ ان کی یہ خیرات کرنا ان کو بہت فائدہ دے جائے گی۔ اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی عبادت یا تسبیح سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز کوئی قضا نہ ہونے دیں، اور ہر نماز کے بعد چند لائنیں ہی صحیح تلاوت قرآن کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ آپ ضرور دبائیں، اور اگر آپ اپنا کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر چل رہا ہے، آپ کال کر کے واٹس ایپ کال کریں یا کال کریں، کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، السلام علیکم۔